भाग शेरी भाग, अगर किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। वो उस वक़्त दुल्हन के लिबास में मौजूद थी और अपनी खिड़की पर लांघ रही थी। साफ ज़ाहिर था वो अपनी ही शादी से भाग रही थी। जैसे ही वो ज़मीन पर कूदते सड़क पर भागी, एक गाड़ी को रोकते वो लिफ्ट लेकर अंदर बैठी थी, मगर वो उस ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाई थी। कुछ देर बाद ही वो ऐन सुनसान सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोक चुका था। झटके से जब वो खौफ से उस शख्स को देखने लगी थी, मगर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसका रंग सफ़ेद हुआ था। जाना अपने ही होने वाले दूल्हे से बचकर कहाँ भाग रही थी। वो गहरी नज़रों से उसको देखते हुए उसका हलक खुशक कर चुका था कि वो दरवाज़ा खोलते बाहर को भागी थी, मगर जैसे ही वो बाहर निकली तो उसका ज़बरदस्त तसादम हुआ था उसके चौड़े सीने के साथ, जो उसकी कमर पर अपनी सुलगती हुई उंगलियां रखकर उसको अपने नज़दीक खींच चुका था और उसके लबों पर शिद्दत से चुका था कि वो आंखें फाड़े उसको दूर हटाने लगी थी। दूर हटो, वो उसके कंधे पर थप्पड़ मारती रही थी, मगर वो उसके लबों का जाम पीते ही मदहोश हो चुका था कि वो हर हद बुला गया था। ये भट्ट फैमिली का मंजर था, जहाँ पर दो भाई कमाल साहब अपनी बीवी सकीना और जमाल साहब अपनी बीवी फरहीन साहबा के साथ रहते थे। कमाल साहब के दो बेटे फरियाद और फरहाद, जबकि एक बेटी फातिमा थी, और जमाल साहब की दो बेटियां अरूबा और शरी, और एक बेटा हसीब था। इस वक्त भट्ट फैमिली में ज़ोरों शोर से मायों की तैयारियां चल रही थी। हर कोई अफरा तफरी में इधर उधर घूम रहा था। किसी का झुमका नहीं मिल रहा था तो किसी की चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी। ऐसे में अरूबा, जो उस वक़्त सफ़ेद लहंगे और चोली में तैयार खड़ी आईना देख रही थी, उसको खिड़की पर आहट महसूस हुई थी, जैसे कोई हल्के से खिड़की को खटखटा रहा हो। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में बर्पा हुई थी। सारे तो नीचे तैयारियों में मगन थे, तो फिर ये इस खिड़कियों पर दस्तखत कौन दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब बढ़ी थी। थूक निकलते उसने पर्दे को कस कर थाम रखा था। जब साया महसूस करके आगे से हल्की सी आवाज़ आई थी, अरूबा, ये मैं हूँ, जल्दी से खिड़की खोलो, मुझे अंदर आना है। ये आवाज़ सुनकर उससे करंट लगा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि फरजाद था। उसे यहाँ उस वक़्त देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि शादी से पहले उनका मिलना मना था। उन पे मिलने की पाबंदी लगाई गई थी और ये महाराज उनसे मिलने आ चुके थे, क्योंकि उनकी बेकरारियाँ अरूज पर थी। वो तब कर रह गई थी। इसको यहाँ देखकर दांत कचाते हुए बोली थी, मैं बिल्कुल भी नहीं खोल रही खिड़की। अगर यहाँ कोई आ गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। वो उसको खिड़की के पास से देखते हुए बोली, जिस पर वो रोनी सूरत बनाते हुए उसे इशारे करने लगा था। प्लीज़ खिड़की खोलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसकी यूं परेशान हाल सूरत देख कर उसको तरस आया था फरियाद पर। जब अगले ही पल वो खिड़की खोल गई थी, और यही हुई थी उससे सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अगले ही पल तीर की तेज़ी से अंदर अंदर आकर उससे लिपटा हो और वो बेड पे गिरा था, जबकि वो आंखें फाड़े उसको और ख़ुद को इस हालत में देख रही थी। देखो, मैंने तुम्हें अंदर आने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी करो। वो उसकी इतनी गुर्बत पर शर्म से आंखें चमकाती हुई बोली थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी तो पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए मैं इतने पहरे तोड़कर अंदर आया हूँ। उसके चेहरे के तासरात शरीर से बदल कर नुमाई होते थे। वो थूक निकल कर रह गई थी। अरूबा का दिल यक बार की से धड़कने लगा था। अभी तो उस दिन का जुर्माना भी अदा करना बाकी है मेरी जानम, जब तुम मुझे कमरे के बाहर से ही चाय देकर भाग गई थी। और वो सोमैनी नज़रों से उसे देखते हुए उसकी नाक पर अपने सुलगते लब रखे जहर अंगेज़ आवाज़ में बोला। उसकी बात पर एकदम अरूबा नज़रों का रुख फेर गई थी। अब ऐसे नज़रें चुराने से कुछ नहीं होगा जानम, सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। वो उसके कान में ही सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला और उसके कान की लौ को दांतों में हल्का सा दबाया। उसके संभल पर अरूबा के लबों से सिसकारियाँ निकली थी। प्लीज़ ना करो फरियाद। वो आंखें मीच गई थी, जिस पर फरियाद ने थोड़ा सा झुक कर उसकी सराही दार शफाफ गर्दन पर अपने लब रखे थे। अब से उसके लब जा बजा उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगे थे, जबकि अरूबा को उसकी मूँछों की चुभन से अपनी धड़कन दुगनी सी मांद चलती हुई महसूस हो रही थी, और वो आंखें नीचे मुट्ठियों से कंफर्टर को भींच गई थी। रूपा के कंपकपाते हुए वजूद को देख वो मुस्कुराते हुए ज़रा ऊपर हुआ था। अभी तो ठीक से शुरुआत भी नहीं की जाना, और तुम्हारा ये हाल है, सुहाग रात को तो लगता है बेहोश ही हो जाओगी। वो उसकी शर्म से लरसती हुई पलकों की चिलमन का दिलकश शख्स देख कर बोला। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर के उसकी झुकी हुई लरसती पलकों पर अपने लब रखता। आहिस्ता से उसके चेहरे के दोनों इतराफ में गुलाब उपटन लगाने लगा था। कुछ गीलापन महसूस कर उसने चट से आंखें खोली थी। फरियाद को खुद के ऊपर उपटन लगाते देख वो हैरत से बोली थी, ऐसा नहीं करो फरियाद, सबको पता चल जाएगा।
ایسے کیسے چھوڑ دوں میری ہونے والی بیوی پر سب سے پہلے اپٹن لگانے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھوں کے پوڑوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا، جس پر اسے لگا کہ اس پر کسی نے شرم سے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر اپنی انگلی سے اپٹن لگانے لگا تھا، اور وہ انگلی عین اس کے سینے کی دھار پر جا کر رکی تھی، جس پر وہ کس کر اس کی انگلی بھینچ گئی تھی۔ پلیز نہیں، ابھی نہیں، وہ اس کی منت کر رہی تھی۔ دستک زور سے ہونے لگی تھی اور وہ اسے جھٹکا دیتے ہوئے اٹھا گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا آخری دفعہ اور اس کی سانسیں اپنے اندر اتارتا اگلے ہی لمحے چھپاک سے کھڑکی سے باہر کود چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بکھری حالت سمیٹنے کے چکروں میں تھی اور بامشکل خود کو صحیح کرتے ہوئے دروازہ کھول گئی تھی۔ اس کی یوں بکھری حالت دیکھ کر شیرین شریر انداز میں مسکرانے لگی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی کپ کپا رہی تھی اور فریاد کا لمس ابھی تک اسے اپنی دھڑکن پر محسوس ہو رہا تھا۔ ارے اپٹن تو نیچے تھا، مگر آپ کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ اپٹن کی رسم تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ وہ میں نے خریدی سے، اس کی چاروں اطراف میں چکر لگاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کا کان پکڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ زیادہ بہکی بہکی باتیں مت کرو، جب سے تم فرحاد کی کمپنی میں رہنے لگی ہو ویسے ہی باتیں کرنے لگی ہو، وہ بھی اسے زچ کرتے ہوئے بولی جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ اس کا نام تو مت ہی لیں میرے سامنے، ہر وقت چپکتا رہتا ہے مجھ سے، جیسے شادی آپ لوگوں کی نہیں ہماری ہو، وہ تنگ کر بولی تھی، جبکہ اب وہ ٹشو سے اس کی گردن پر اور گال صاف کر رہی تھی۔ گال پر ابھی بھی تھوڑا بہت اپٹن لگا ہو رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ شیرین کو دیکھتے ہوئے دریافت کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ سر پر ہاتھ مارتے بولی، ارے یار، میں تو اپٹن کے تھال لینے آئی تھی، اس میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ نیچے لے کر جانی ہے، امی نے منگوائی تھی، آپ خود آ جاؤ نا نیچے۔ وہ فوراً اپٹن کے تھال اٹھاتے ہوئے اس کو کہتی نیچے کو بھاگی تھی۔ اس نے اس وقت ہلکے پیلے رنگ کا شرارہ اور تنگ سی کرتی پہن رکھی تھی، جو سلیو لیس تھی، اور دوپٹہ کندھوں پر ٹکا رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے بھاگنے لگی، اس کا زوردار تصادم ہوا تھا فرحاد کے ساتھ، جبکہ وہ زمین بوس ہوتی وہ اس کی کمر میں اپنی بائیں حائل کرتی، اس کو اپنے نزدیک ترین کھینچ چکا تھا کہ ان دونوں کی ناک آپس میں ٹکرا چکے تھے۔ ایک دوسرے کی سلگتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کے منہ پر پڑتے، وہ دونوں ہی کسی اور ہی دنیا میں بہہ نکلے تھے۔ اف، آج تو بڑی قیامت لگ رہی ہو، کہا بھی تھا کہ رخصتی کروا لیتے ہیں بھائی کے ساتھ ہی، مگر تم مجھے ٹکنی کا ناچ نچائے بغیر جانے نہیں دینا چاہتی۔ وہ اپنی انگلیوں کو اس کی کرتی کے اندر کھسکاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی اور اس کی آغوش میں چٹ پٹانے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ جہاں سے ہر کوئی گزر رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اور وہ اس کی کالر کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جس نے ابھی تک اس کو تھام رکھا تھا اور اسے چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ نہیں، غلطی سے بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا کیا بھروسہ کب ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاؤ۔ وہ اس کی گردن پر چڑکتے ہوئے اس کی گردن پر دانت کاٹتے بولا تھا، جبکہ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی اس جرت پر وہ شدر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کی گردن پر اچھا خاصا نشان پڑ چکا تھا اور وہ فوراً اس کے دھکا دیتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سسکاری الگ بلند ہوئی تھی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگلے ہی پل وہ اس کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ پیچھے ہٹو، اپٹن شروع ہو گئی ہے، آپ بھی نیچے آ گئی ہیں، رسم کرنی ہے مجھے، جانے دو، نہیں تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ وہ بھی اس کی گردن پر دانت کاٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ سسک اٹھا تھا، میں فی الحال تو کسی صورت میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ ابھی میرا من نہیں پڑا۔ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ دانت کاٹ گئی تھی۔ اور مجھے روکے گا کون؟ شیری نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، میں اور کون؟ فرحاد نے اسے باور کرواتے کہا اور زبردستی اس کے سرخ لبوں پر چکا تو اتنی دیر سے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ اس بے باک شخص کے لبوں کی گرفت سے اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا اور وہ اس پر مکے برسانے لگی تھی، مگر اسے اس پر رحم نہ آیا اور وہ اپنی پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنی دیوانگی ظاہر کرنے لگا۔ جب اسے لگا کہ شیرین اور برداشت نہیں کر پائے گی تو وہ پیچھے ہٹا۔ شیرین نے بے ساختہ اسے دھکا دیا اور کھانستی ہوئی پیچھے ہوتی اپنے سرخ لبوں کو رگڑنے لگی، جیسے اس کا لمس مٹا دینا چاہتی ہو۔ میری ہارٹ نہیں، میرا لمس تم چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی، تمہارے تو ہر ایک انگ میں میرا ہی حق ہے۔ گاٹ اٹ، فرحاد نے آنکھ ونک کر کے کہا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر تم اپنی اس لوفر جیسی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں کسی اور لڑکے کو ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگاؤں گی، وہ اسے شریر نگاہوں سے تنقید دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو بھی فرحاد کو جلانا اچھی طرح سے آتا تھا۔ مائی ہارٹ، کوشش کر کے تو دیکھ لو، تمہیں کسی اور کا فرحاد ہونے نہیں دے گا، تمہیں کسی اور کے لائق چھوڑ دیا تو پھر کہنا، کہو تو ایک اور ڈیمو دے کر دکھاؤں۔ اس نے اپنے انگلیوں کو اس کی کمر سے نیچے کھسکاتے ہوئے کہا
تو وہ اس کو القابات سے نواز دی۔ الٹے قدموں باہر کو بھاگی۔ لچا، لوفر، لفنگا، مرے گا کسی دن میرے ہاتھوں۔ وہ دانت کچکچاتے بولی، لوفر ہوں وہ بھی بس تمہارے لیے جانم۔ وہ بھی پیچھے سے ہانکا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی تو اوپٹن کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہڑبڑی میں آگے بڑھی، تب تک پیچھے سے فرحاد بھی آ چکا تھا، جبکہ اروبا نے اس کو اوپر سے نیچے تک معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، آخر کہاں رہ گئی تھی تم؟ اور یہ تمہارے ہونٹوں پر کیا ہوا ہے؟ اس کا عین سوال سب کے سامنے سن کر وہ منہ ہی منہ میں فرحاد کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی، جب سفید پردے کے اس پر بیٹھے فرجاد کو زوردار غوطہ لگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو شری کے پیچھے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اب اپنی بیوی کے معنی خیز بات اسے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے پردے کے اس پار سے ہی اپنی ہونے والی بولی بیگم کو تھکا دیا تھا، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کیوں ان کا بھانڈا پھوڑ رہی ہو؟ اگر ایسے سب کے سامنے بولو گی تو سب کو شک ہو جائے گا۔ اس کی نرم گرم سی سرخوشی محسوس کر کے اس کا چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی بہن کا یہ حال فرحاد نے کیا ہے، جبکہ وہ اپنے لب دبا گئی تھی، جبکہ اس کی بہن کودتے ہوئے آگے آ کر اسے اپٹن لگانے لگی تھی۔ خود تو اپنے سیاں جی کے سے اپٹن لگوا لیا ہے اور نام دوسروں کا لے رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے تن کر بولی تھی، جب فرشاد اور فرحاد دوسرے پار کہہ لگا گئے تھے، سچ سچ بتائیے فرحاد بھائی صاحب، کیا آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ادھر آ کر میری بہن کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ وہ زوردار اونچی آواز میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، شوخ پن سے، جس پر وہ بھی تو بدو جواب دینے سے باز نہ آیا تھا۔ سالی صاحبہ، یہ تو تم مت ہی پوچھو کہ میرا دل اس وقت کس کس چیز کا کر رہا ہے۔ آج میں یہاں بتانے بیٹھ گیا تو تمہاری بہن سن کر ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی اس بات پر اس بار زوردار کہکہاء شریک کا بلند ہوا تھا، جس پر وہ زور سے اس بار چٹکی کاٹ کر رہ گئی تھی فریاد کو۔ اب کی بار جب فرحاد اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا اروبا کو اپٹن لگانے کے لیے، تو شیریں اس کو گور کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی اس نے اس کو سب کے سامنے ہی شرمندہ کر دیا تھا۔ اگر بڑے اس بات کے پیچھے کا مطلب جان جاتے تو اچھی خاصی دونوں کی جان کی ہی خلاصی ہو جاتی۔ نہیں، وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیتا کہ ان کی جلدی شادی ہو جائے، مگر وہ بھی نہیں مانے گی۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، بیٹا تم جتنی مرضی اوچھے ہٹکندے آزما لو، اتنی جلدی شادی تو میں بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میری شادی تو تب ہی ہوگی جب میں بزنس جوائن کروں گی، اتنی آسانی سے بھی شادی نہیں کرنے والی میں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ سرخم کر کے رہ گیا تھا، تم جو کہو گی وہ مانوں گا، بس شرط یہ ہے کہ شادی جلدی کر لینا میرے سے۔ اب اپنے جذبات سنبھالنے نہیں چاہتے، کہیں منہ زور ہو گئے تو کسی کمرے میں لے کر گھس جاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کے کان میں جو بولا تھا اس پر شری کا چہرہ لہو چلکانے کو ہوا تھا۔ جیسے سب نے اپٹن کا فنکشن انجوائے کیا تھا، ویسے ہی سب نے مہندی کے فنکشن کو بھی چار چاند لگائے تھے۔ آج کی تھیم آرنج کلر کی تھی، اور اس وقت اس نے آرنج لہنگا پہن رکھا تھا، اور اپنی چھوٹی سی چولی کی ڈوریاں وہ ہاتھ پیچھے لے کر جا کر آئینے میں دیکھتے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ٹھہری تھی، کیونکہ اس کا یہ کام پہلے اروبا ہی کرتی تھی۔ وہ مہارانی خود تو پارلر گئی ہوئی تھی اور انہیں یہیں چھوڑ گئی تھی۔ اف، اب کیسے بند کروں؟ اب بھی وہ اپنی ڈوریاں باندھنے کی توک دو کر رہی تھی اور آنکھیں میچی تھی تھک کر، جب اس کو اپنے کمر پر کسی کی انگلیاں سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی آپی۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا شکر کا، جب اس کو یہ انگلیاں کھتری محسوس ہوئیں۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا تھا تو اس کی جان منہ کو آئی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ فرحاد کھڑا تھا، جو معنی خیزی سے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتا۔ اس کی کمر میں موجود ڈوریوں میں اپنی انگلیاں الجھا چکا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے شری کے کاندھے پر موجود چولی کو ذرا دونوں طرف سے نیچے کو سرکایا تو وہ جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میرے ہاتھوں ضائع مت ہو جانا، تمیز کے تمام بندھن مت توڑو، وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے گور کر بولی تھی، جب فرحاد کی نظر اس کے نشان پر گئی جو اسی کے دانتوں کی مہر تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اپنی جنون خیزیوں کا رنگ دیکھ کر اس نے ایک نظر شری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو چہرے سے تو سرخ ہو گئی تھی، مگر دونوں ہاتھوں سے چولی تھام رکھی تھی۔ دور رہو مجھ سے، میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ پر فرحاد نے چہرہ اس کی طرف کیا تو اس کی خود کی بھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جلتے کالوں کی تپش آنکھوں کو سلگا رہی تھی۔ اس نے شری کی بات کو اگنور کیے اس کی گردن کی پشت کو بالوں سمیٹ اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کے گالوں پر اپنے سلگتے لبوں کو پیوست کرتا ہوا بولا، فکر مت کرو، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میں ہر حد پار نہیں کروں گا۔ وہ معنی خیزی سے کہتا دوبارہ سے اپنے لمس کو اس کے وجود پر برساتا اس کی دھڑکنوں کا
सांस और गहरे गहरे सांस सुनने लगा। जब शरीर ने बदक्त उसके बालों को दबोचा था और चटका दिया था, शराफत से रहो और जल्दी से बांधो डोरियां। वो उसकी तनकीदी निगाहों से ग्राहते हुए ऑर्डर देते हुए बोली, जिस पर उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए सरखम किया था और फौरन उसकी डोरियां बांधने लगा था। डोरियां बांधते आखिर पर वो उसकी कमर पर लब रखना ना भूला था, जिस पर वो उसे धक्का धक कर रह गई थी। अगर तुमने निकाह से पहले ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो याद रखना, रुखसती मरते दम तक नहीं करवाऊंगी। उसकी आंखों में कुछ कर देने वाला तासुर था, जिस पर वो भी उसको देख कर रह गया था। बोली, तो हम ही लेके जाएंगे, देख लेना। अपने बालों में हाथ फेर कर वो वहां से जा चुका था। बहुत तंग किया है तुमने, अब मुझे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसके सफ़ेद कुर्ते को देख कर उसकी आंखें शरारत से चमकी थी। यकीनन उसे अपना ये सफ़ेद कुर्ता बहुत अजीज था। तब क्या हो जाए जब मैं उसको तुम्हारे पहनने के भी लायक न छोड़ूंगी। वो खिलखिलाकर हंसते हुए खुद से बोली थी और बाहर चली गई थी। फौरन से उसने मेहंदी लगवाई थी और मेहंदी लगवाते भी उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट छलक रही थी। कुछ ही देर बाद जब वो फिर से भुमरे की तरह उसके इर्द गिर्द नाचने लगा तो उसने उसकी तरफ देखा था और उठी थी। ज़रा इधर आना फरहाद, वो उसको कोने में बुलाती बोली तो वो वांछे खुलाता हुआ फौरन उसके पीछे गया था कि शायद उसको उस पर रहम आ ही गया है और वह उसको कुर्बत के 2 पल नसीब करना चाहती है। मगर अगले ही पल वो गिरने का बहाना करते उसके सीने पर दोनों हाथ रख गई थी। मगर वो तो उसकी आंखों में खोया हुआ था जब वो झटके से पीछे हटी थी। अरे ये क्या हुआ, तुम्हारा तो सफ़ेद कुर्ता ही खराब हो गया। वो लबों को दांतों में मींचते हुए आंखों में शरारत लिए बोली, जिस पर वो दांत भींच कर रह गया था। ये लड़की पास आने वालों में से नहीं थी। ये उसके भाई ने उसकी पसंद का कुर्ता ला कर दिया था जो वो पल में बिगाड़ चुकी थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उसके पीछे भागा था। जब वो जान छुड़ाती उससे रफू चक्कर हो गई थी और अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गई थी। पीछे वो हाथ मल कर रह गया था क्योंकि वो उसको वहाँ कुछ कह भी नहीं सकता था। सबके सामने वो मुंह पर हाथ फेरते उसे अकेले में मिलने का इशारा कर किया था, जिस पर वो नाक से मक्खी की तरह उड़ा गई थी। अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन भी आ गया था। आज तो अरूबा की छुप भी निराले थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसको देखकर फरियाद का दिल संभालना मुश्किल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसको अभी सबके सामने से उठाकर बेडरूम में ले जाता। मगर क्या करता, निकाह होना तो बाकी था। जैसे ही निकाह हुआ, फरहाद शीरीं के नज़दीक जाकर खड़ा हो चुका था और उससे कंधे से कंधा टकराते बोला, अभी भी वक्त है, मान जाओ, साथ में ही निकाह पढ़वा लेते हैं, बार बार मौलवी का खर्चा होगा। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला था, जिस पर वो सर झटक कर रह गई थी। ख्वाब में भी मत सोचना, इतनी जल्दी तो मैं किसी को भाव नहीं देती। तो फिर तुम क्या चीज़ हो, वो गर्दन अकड़ाते हुए बोली, जिस पर वो महज गशमगी निगाहों से उसे देखने लगा था। आखिर उस लड़की को उसके दिल पर तरस क्यों नहीं आता था। रात के पहर जब फरियाद खुशी खुशी अंदर कमरे में जाने लगा तो बाहर ही शीरीं को खड़े देखकर वो मुंह फुला कर रह गया था, क्योंकि जानता था अभी इतनी जल्दी जान के खलासी नहीं होने वाली और उसको अंदर जाने की जल्दी थी। जल्दी से लाइए मेरा नेक, वो एक हाथ कमर पर टिकाते हुए बोली थी। जब फरहाद अपने भाई के गले में हाथ डालते हुए बोला था, अरे हमसे मांग लो जो मांगना है, हम अभी कदमों में ढेर कर देंगे, बस शादी कर लो। बस हाथ जोड़ने की ही कसर बाकी रह गई थी उसने, वरना सब कुछ ही करके देख लिया था उसको मनाने के लिए। मगर ये टेढ़ी खीर मानती ही कहाँ थी। मुंह तो रखो लड़के, अभी तुमसे बहुत से पापड़ बिलवाने हैं, किसी को इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं करवाती मैं, वो इतरा कर बोली थी और हाथ के सामने इशारा किया था, जिस पर फरियाद उससे पहले के कुछ पैसे रखता। हाथ पूरा ही वॉलेट अचानक निकाल कर शीरीं की हथेली पर धर गया था। ये लो, क्या याद करोगी, किसी सखी से पाला पड़ा है। फरहाद उसको गहरी निगाह से देखते बोला था, जिस पर वो उसको धक्का देते हुए फरियाद के सीने पर डालती खुद भागती हुई चली गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब वो उसके हाथ आ गई तो यकीनन वो कोई गुस्ताखी किए बगैर उसको यहाँ से जाने नहीं देगा और वो उससे उस तरह का कोई भी चांस या रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और फरियाद जैसे भी फ़िलहाल गुस्सा था कि वो पूरा वॉलेट ही उसे थमा चुका था, उसको धक्का देते हुए ज़मीन पर डाल चुका था। जिसकी खातर तुमने भाई को दगा दिया है ना, उसके पास ही जा, मेरे पास तो आना भी मत। डोंट डिस्टर्ब मी, मेरी सुहाग रात है और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। वो उसको कौड़ा सा जवाब देते हुए दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। पीछे वो सर को झुका कर रह गया था। बस भाई, मेरी भी शादी होने दो, मेरी भी दिन आएंगे। चरागाह का नीचे ही गिर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ फरियाद को कमरे में आते देखकर वो जो बाहर ही जाने वाली थी वहीं ठटक कर रुकी थी।
जबकि फरियाद जो उसको देख रहा था एक जस्ट में उस तक पहुंचते उसकी कमर को थाम गया था। अरूबा अचानक उस इफ्तितार पर फड़फड़ा कर रह गई थी। क्या हो गया है तुम्हें? फरियाद को तो सही, लेकिन फरियाद साहब अपना सब कुछ बाढ़ में चौंक थे। उसके सुर्ख रस से सचे होंठों पर चुक गए थे। अरूबा जो सोच रही थी कि वो उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान मिला देगा, फरियाद को तो अपने होंठों से सांस अंडेलते देख कर वो उसे घूरने लगी थी। लेकिन फरियाद हर चीज़ से बेखबर उसकी सांसों को तंग करने में मसरूफ़ था। अरूबा के निचले होंठ को अपनी दस्त में लेते उसने उसकी कमर के गहरे गले पर हाथ फेरा। जो अरूबा ने शर्म से आंखें बंद कर ली थी, उसका अपनी टांगों पर खड़ा होने रहना महाल होने लगा था। जबकि फरियाद ने अब की बार अपना निशाना उसकी ज़ुबान को बनाया था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसों को तंग किए जा रहा था। फरियाद फरियाद प्लीज़ रुको। तो वो उससे ज़बरदस्ती अपना आप छुड़ा कर पीछे होती बोली तो फरियाद बदमज़ा होता घूर कर उसे देखने लगा था। तुम्हें हो क्या है फरियाद? क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे अभी तक मुंह दिखाई का गिफ्ट भी नहीं दिया, और तो और मेरी तारीफ में एक जुमला तक नहीं कहा? अरूबा फूली हुई सांसों से बोली तो फरियाद सबज से अपनी थोड़ी पर हाथ फेरते उसे घूरने लगा, जिसने इतनी सी बात के लिए उसका मजाक कर खड़ा कर दिया था, और उसको फिर चटके से करीब खींचते हुए देखने लगा। उसके इतने खूबसूरत सरापे को देखकर फरियाद का दिल इतना इंतहा का मचल रहा था। दिल कर रहा था कि वो बस उसके अंदर खोता चला जाए और कोई भी उसके दरमियान दखल ना हो। मैं इस वक्त किसी पट्टी में चल रहा हूँ। अगर तुम जान जाओ तो तुम मुझसे किसी और बात का तकाजा ना करो, बल्कि मेरा भरपूर साथ दो। फरियाद ने उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बेचैन दिल के साथ कहा तो अरूबा उसकी बेचैनी पर अपनी मुस्कुराहट दबा गई। वो जितने दिल से आज तैयार हुई थी और जैसे कपड़े पहने थे, उसको अपनी जानिब राग़िब करने में वो कामयाब ठहरी थी, क्योंकि आज उसके दिल में और आंखों में सिर्फ उसका अक्स नुमाया था। मैं भी बिल्कुल वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। तुम्हें और तड़पाना नहीं चाहती, मगर उससे पहले मेरा गिफ्ट। अरूबा ने सुर्ख चेहरे समेत एक अदा से उसके चेहरे पर उंगली ट्रेस करते हुए कहा तो उसकी बेबाक ऑफर पर फरियाद आईब्रो उचकाते उसे देखने लगा। वो उसे बाहों में उठाते हुए बेड पर लेकर गया था और एक मखमल की डब्बी निकाली थी जिसमें एक हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। वो जानता था कि उसको रिंग पहनने का बहुत शौक है, इसलिए वो उसके लिए एक डायमंड रिंग जिसका हीरा नीले रंग का था लाया था। उसे देखकर अरूबा की आंखें खैर हुई थी और उसने अपनी उंगलियां उसके आगे की थी, जिस पर वो उसकी उंगली में अंगूठी सजा था उस पर लब रख गया था। अब बातें तो बहुत हो गई, चलो अब काम की बात करते हैं, वो उसको पीछे धक्का देते हुए बोला था, जबकि वो देर से हो गई थी बेड पर फरियाद ने उसकी आंखों में देखते हुए खुमारी से कहा तो अरूबा का दिल अचानक से धड़का था। अरूबा के अध खुले होंठों पर झुकते हुए फरियाद ने उसे उठाकर अपने करीब किया तो अरूबा उसे थामते हुए आंखें बंद कर गई। धीरे धीरे वो उसकी ज्वेलरी से उसे आज़ाद कर चुका था और इस काम वाले दुपट्टे से भी, जो उसकी गर्दन पर चुभता उसकी गर्दन सुरख कर किया था। अब फरियाद की आग जैसी सांसों को गर्दन पर महसूस करते अरूबा हल्का सा कांप गई थी। उसे अपने पूरे जिस्म में बिजलियां उठती महसूस हो रही थी। उसके लब अपनी धड़कनों पर महसूस कर वो सिसकी, फरियाद प्लीज़ नहीं। अरूबा मिन्नत करने वाले अंदाज में फिर बोली थी, जबकि फरियाद ने उसकी मिन्नतों पर कान धरे बिना उसके कान की लौ को चूमते हुए उसके कान में सरगोशी करते बोला तो वो कांप उठी। आज सिर्फ मेरी मन मानी चलेगी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत बर्दाश्त करता आया हूँ। आज तुम्हारी बर्दाश्त करने की बारी है। उसने हाथ बढ़ाते हुए एकदम से उसके गले की डोरियों को खींच कर तोड़ा तो अरूबा हर्षा होते अपने सीने पर हाथ जमा गई थी, जिस पर फरियाद ने आंखों में जुनून लिए उसके इस रुकावट को देखा था। आज तुम्हारी यह हिफाजत की तदाबीर भी मुझे नहीं रोक पाएंगी, वो मैनी खेजी से कहते हुए झटके से उसको सब चीज़ों से आज़ाद करते हुए बोला तो वो आंखें बंद कर गई थी। अरूबा के पेट पर गुस्ताखी करते हुए फरियाद ने उसे सिसकने पर मजबूर किया था। कतरा कतरा उसकी सांसों को पीते हुए फरियाद ने उसके वजूद को अपने जिस्म के साथ लिपटाया तो अरूबा लाल अंगारा हुई। उसके करीब तरीन आने पर शर्म व हया की गहराई से अरूबा की पलकें भारी होती चली गई थी। अरूबा की सिसकियों को सुनते फरियाद ने उसकी टांगों में अपनी टांगें उलझाते हुए उसे खींच कर करीब किया तो अरूबा डर के मारे उसे थाम गई। उसकी आंखों में गुर्बत की सुर्खी वाजिया नजर आने लगी थी, जिस पर फरियाद ने झुकते हुए जल्दी से उससे होंठों पर होंठ रखे थे। फरियाद वो तकलीफ सहते चलाई थी तो वो एक हाथ से उसके चेहरे को थामते अपने नज़दीक कर गया। अब तो दोनों एक दूसरे के मुकम्मल तौर पा चुके थे। वो लोग उस वक्त नाश्ते के लिए बैठे हुए थे जब फरियाद ने अंदर आते हुए उसको इशारा किया था। मेरे लिए चाय तो बना कर ला दो श्री, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था। जब वो आंखें निकालते उसे घूरने लगी थी। क्यों?
تمہارے اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا خود نہیں بنا سکتے؟ وہ منہ پر جواب مارتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دانت کچ کچا کر اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک بار اس سے شادی ہو جاتی، پھر گن گن کے بدلے لینے والا تھا وہ اس سے۔ یہ کیسے تم بدتمیزی سے بات کرتی ہو؟ جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ میرے بیٹے کے لیے۔ اس کی ماں سے برداشت نہ ہوا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو ٹپتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اپنے ہونے والی ساس کو اپنی طرف داڑھی کرنے پر وہ اس سے سچ کرتی مسکراہٹ سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر کار پیر پٹکتے وہ کچن میں گئی تھی اور چائے بنانے کے بعد یوں ہی وہ اس کے لیے چائے لے جانے لگی تو اسے چائے میں چینی ملانے کی بجائے نمک کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ بھر کے 2 چمچ نمک کے ڈال چکی تھی اس کی چائے میں، اور اس کو پیار سے ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا اور باہر آئی تھی۔ اس کی ماں تب تک وہاں سے جا چکی تھی، اب صرف فرحات ہی بیٹھا ہوا تھا لاؤنج میں۔ اس نے اطراف میں دیکھا، راستہ صاف تھا، تبھی وہ پیار سے اس کے قریب آئی تھی اور اس کے آگے چائے لا کر رکھی تھی۔ یہ میرے سرکار، آپ کے لیے چائے لائی ہوں، یہی چاہتے تھے نا آپ؟ وہ پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، جبکہ اسے زوردار جھٹکا لگا تھا حیرت کا۔ آخر سورج آج کہاں سے نکل آیا تھا جو فرحات پر وہ یوں پیار چھڑک رہی تھی؟ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، مگر کیا؟ اس کی خوبصورتی میں وہ اتنا کھو گیا تھا کہ وہ محسوس ہی نہ کر پایا تھا کہ وہ چلاک لومڑی اس کو اچھی طرح آگے جا کر زچ کرنے والی تھی۔ خیر تو ہے، آج کہاں تم میرے قریبی آنا پسند نہیں کرتی، اور آج بڑے دھڑلے سے میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہو؟ خیر ہی ہے نا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں بولا، جس پر وہ آنکھیں پٹ پتاتے ہوئے بولی تھی، ارے میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، کیا یقین نہیں ہے تمہیں میری محبت پر؟ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو یوں تمہیں کریں بھی نہ پھٹکنے دیتی۔ وہ اپنے بالوں میں چٹکا دیتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دل و جان سے نثار ہوا تھا۔ کیا واقعی میں؟ وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی اور اسے چائے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ پیو گے بھی؟ اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کر لائی ہوں میں تمہارے لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے، جب اگلے ہی پل وہ اس کو خمار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چائے کا بڑا سا گھونٹ لے گیا تھا، مگر چائے کا گھونٹ اندر جاتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ یقیناً زہر پی چکا ہے، کیونکہ اس چائے کو زہر کا ہی نام دیا جا سکتا تھا جو اتنی کڑوی تھی۔ اس نے اس کے اندر جاتے ہی اس کے منہ کا زاویہ تک بگاڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑے ترین تاثر دیکھ کر وہ کہہ لگا کر ہنسی تھی، تالیاں بجا بجا کر۔ آپ بولو بیٹا، آیا نا مزہ؟ میری ماں کے سامنے اچھے ہیرو بنتے ہو اور مجھے ہی میری ماں سے ڈانٹ پڑواتے ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہیں اتنی آسانی سے میں جانے دوں گی؟ اگر چاہتے ہو کہ جہان سلامت رہے تو میرے راستے میں بار بار آنے کی کوشش مت کیا کرو، یہی حال کروں گی۔ اگر شادی کی زیادہ ضد کی تو اگلی بار تمہاری چائے میں نمک نہیں زہر ہوگا، وہ اترا کر بولی تھی، جب وہ اگلے ہی پل اسے تھام کر قریب کر چکا تھا اور گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی اور ڈر کر ہر طرف دیکھنے لگی تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولی، جس پر وہ پاگلوں کی طرح ہنس دیا تھا۔ تم جو مرضی کہو، میں ہوں تو صرف تمہارا، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جب وہ فوراً اسے دھکا دیتے بھاگتے ہوئے چلی گئی تھی۔ 1 سال کا عرصہ کیسے پل میں گزر گیا تھا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ ڈلیوری کا وقت قریب تھا، کسی بھی وقت اروبا کی ڈلیوری ہو سکتی تھی، اور ان سب نے یہی سوچا تھا کہ بچے کی پیدائش پر شیری اور فرحات کا نکاح رکھیں گے۔ وہ تو رخصتی ہی کروانا چاہتا تھا، مگر شیری نے ضد کروا کر نکاح رکھوایا تھا، اور وہ دن بھی آ ہی گیا تھا جہاں اروبا نے ایک خوبصورت سے بیٹے جہان کو جنم دیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی خالہ کا نکاح تھا، جبکہ اس کے منہ پہ 12 بجے ہوئے تھے اور فرحات کی باچھیں ہی اندر نہیں جا رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سہاگ رات ہو۔ 3 بار قبول ہے کہتے وہ اس کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی، مگر اس نے نکاح کے وقت یہ 3 شرائط بھی رکھی تھیں کہ اگر وہ رخصتی کروانا چاہتا ہے تو اس کو اس کے 3 شرائط پوری کرنی پڑیں گی، جس پر اس نے دھڑلے سے کہا تھا کہ وہ جو بھی کہے گی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی شرط اس نے یہ رکھی تھی کہ اسے رخصتی کے لیے 1 مہینے کا وقت درکار تھا، کیونکہ تب تک اس کی ڈگری بھی مکمل ہو جاتی اور وہ انٹرنشپ کے لیے بھی تیار ہو جاتی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ آفس میں جا کر ان کے ساتھ کام کیا کرے گی، جس پر بڑوں کو اعتراض تھا، مگر فرحات نے یہ کہتے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزارے گی اسے اتنی ہی خوشی ہوگی۔ اور تیسری شرائط اس نے صرف فرحات کو بتائی تھی، سارے ہی اس شرط سے انجان رہے تھے، کیونکہ اس نے اس کو کان میں بتایا تھا کہ وہ رخصتی کے دن بھاگنا چاہتی ہے۔ اگر اس نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ آرام سے اس کے ساتھ رخصت ہو کر کمرے میں آ جائے گی۔ اس کی بات سنتے وہ اس کی تینوں شرائط ماننے کو تیار تھا۔ نکاح خوشحال انداز میں ہوا تھا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں آتی، اپنی جویلری اتارتے، یہ سوچ رہی تھی کہ سچ شکر تھا
کہ اس کو اس کے دوست لے گئے تھے، ورنہ آج تو وہ کسی طور بھی اس کی جان کی خلاصی نہ کرتا۔ اب تو ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، بھلا وہ اس کو کہاں بخشتا؟ وہ پہلے نہیں بخشتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا اور ایک سلک لیس سلک کے شرٹ اور ٹراؤزر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج وہ دن بھر کی بہت تھک گئی تھی، اس لیے جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ رات کو کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب کوئی اس کے کھڑکی کو سلائڈ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے فرحاد نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کھا جانا چاہتا ہو۔ کب سے وہ اس کو فون پر کالز کر رہا تھا، مگر وہ اس کی کالز مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ اب یوں اپنا اگنور کیے جانے کا بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ تبھی وہ بیڈ پر قریب آتے اس کے پاس ہی لیٹ چکا تھا۔ اس کے قریب لیٹ کر اس کے ہر ایک نقش کو بغور دیکھ رہا تھا، جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس کا حق تھا اس پر، وہ اس کو جیسے چاہے مرضی چھو سکتا تھا۔ جس سوچ آتی ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی نائٹ شرٹ اور ذرا سا اوپر کھسکا چکا تھا، جس سے شری کی برہنہ کمر فرحاد کے سامنے آ چکی۔ فرحاد نے بے خودی میں جھکتے ہوئے اس کی کمر پر ہونٹ رکھتے اوپر کا سفر کیا تو اپنے وجود پر کسی کے لمس کو محسوس کرتے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی، مگر اپنے اتنے قریب ہاتھ کو دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کمرہ تو اس نے لاک کر کے رکھا تھا، پھر یہ بٹوا اندر کیسے گھس آیا تھا؟ جیسے ہی وہ چیخ مارنے لگی، وہ اگلے ہی پل اس کی چیخ کو اس کے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر شری کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو کس کر مٹھیوں میں دبا لیا تھا۔ وہ جگہ جگہ اس کی کمر پر ہونٹ رکھتے کندھوں سے اس کی شرٹ سرکا کر نیچے تک کر چکا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے شیریں کو اٹھا کر سینے پر لٹاتے اس کے ہونٹوں کو قید کیا تھا۔ شیریں اس کی انتہائی شدتوں پر لرز اٹھی تھی۔ اس نے فریاد کے سینے پر مکے برساتے اسے دور کرنا چاہا جو اس میں گم ہوتا چلا گیا تھا، لیکن اب فرحاد کو ہوش دلانا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ وہ کب کا پیاسا تھا۔ آج ہی تو اسے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا تھا، اس لیے وہ شدت سے شیریں کے نرم ہونٹوں کو محسوس کرتے اس کے جسم پر بے باکی سے ہاتھ پھیر رہا تھا، جبکہ رخصتی سے پہلے ہی فریاد کی بے باکیوں کو روکنے کے لیے وہ اسے دھکا دیتی مت کرنے لگی تھی۔ مت روکو مجھے، آج تھوڑا تو سکون لینے دو، پرومس جلدی چلا جاؤں گا۔ وہ شیریں کی مزاحمت کو روکنے کے لیے اس کے بازو بیڈ سے پین کرتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر آیا تھا، جبکہ فرحاد کے اس فائل پر شیری کو اپنا لمس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ دبے منہ سے کرتے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ اس کی باتوں کو اگلے ہی پل نظر انداز کرتے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تو شیریں کو لگا جیسے کوئی جلستہ انگارہ اس کا وجود اس بھٹی میں چونک گیا ہو۔ وہ اوپر ہوتے مچل ہی گئی تھی، لیکن فرحاد اس کی بے قراریوں کا بدلہ لیے اس کی دھڑکنوں کو شدت سے چومتے اسے پاگل کر رہا تھا۔ فرحاد کے لمس کو اپنی دھڑکنوں پر پھسلتے محسوس کر کے شیریں نے ہاتھ میں بیڈ شیٹ کو جکڑا تھا۔ بس فریاد بس، وہ اس کی کالر کھینچتی اسے اوپر کر چکی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا اور اس کی گردن میں گہرے سانس بھرتے خود کو مطمئن کرنے لگا تھا اور اپنے اوپر بند باندھنے لگا تھا، کیونکہ ابھی رخصتی میں 1 مہینہ باقی تھا۔ اگلے روز جب اس کی آنکھ کھلی تو فرحاد کو اپنے بستر پر پا کر وہ ایک دم اسے لات رسید کر کے رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس افتاد پر بکلا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا، کون آیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیند سے ہوا بولا تھا، جب وہ اس کے سر پر پانی کا جگ انڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری شامت۔ دانت کچکچاتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ اس کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ اگر لاڈر صاحب کو ہوش آ گیا ہو تو نکلے میرے کمرے سے، وہ اس کو کمرے سے نکالتے ہوئے چٹکا دیتے بولی تھی، جبکہ وہ گھومتے سر سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ارے میری بات تو سنو۔ وہ دوبارہ کمرے میں آنے کی کوشش کرنے لگا جب وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ سمجھ کر کیا رکھا ہے اس بلڈوزر نے؟ مجھے میری پوری کمر کھسکا کر رکھ دی، وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کراہتے ہوئے بولی تھی۔ بدتمیز کو، اگر وہ روکتی نہ تو پتہ نہیں کیا کر جاتا۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے، جبکہ فرحاد ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو اپنی تینوں شرائط پوری کرنی ہے۔ آخرکار وہ بھی دن آ ہی گیا تھا جس دن شیریں کی ڈگری کمپلیٹ ہونی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ڈگری لینے کے لیے گیا تھا، جب وہ سجادے لہجے میں بولا تھا، تمہاری ایک شرط پوری ہو چکی ہے، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن ابھی میری دوسری شرط باقی ہے۔ وہ تیسری بھی وہ اسے جدا کر لہجے میں بولے، جب وہ گاڑی کا آفس کی طرف موڑ گیا تھا۔ اسے آفس کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے دیکھ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیوں لے آئے ہو مجھے؟
وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہاری دوسری شرط پوری کرنے کے لیے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا اور شری کے ہاتھ تھام کر آفس کے اندر لے گیا تھا، جہاں وہ چاروں طرف اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ آئن جا کر اس نے اپنے آفس میں اسے اپنی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ یہ کس کا آفس ہے؟ وہ اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اس کے آگے بیٹھتے ہوئے بولا تھا، تمہارا کیا مطلب؟ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، جو چیز میری ہے وہ چیز تمہاری ہے، میرا آفس مطلب تمہارا آفس۔ کل سے تم یہاں میرے ساتھ کام کیا کرو گی، جو میں کام کیا کروں گا وہ تم دیکھا کرو گی، اس سے تمہاری انٹرنشپ بھی ہوتی رہے گی اور تمہاری شرط بھی پوری ہوگی، اب سمجھی تم؟ وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اسے گور کر رہ گئی تھی۔ جانے انجانے میں وہ اس کی دوسری شرط بھی پوری کر چکا تھا، مگر ابھی اپنی تیسری شرط سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ جھلکی تھی اور وہ اسے مینی خیزی سے دیکھنے لگی تھی۔ مگر تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ ابھی میری تیسری شرط اور سب سے بڑی شرط باقی ہے؟ اس شرط کو تم کیسے پورا کر سکو گے اور گھر والوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی جب وہ ہنسا تھا، تم بیوی مجھ سے ٹکر لینا چاہتی ہو، مگر ابھی فرحاد کو جانتی نہیں کہ فرحاد چیز کیا ہے۔ جہاں تمہاری سوچ اور شرارتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے، تو بالکل بے فکر ہو، تمہیں بھاگنا ہے تو بھاگو، آخر میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا۔ وہ اسے تپاتی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھ گئی تھی۔ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر آئے تو دیکھا شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ فرحاد بہانے سے اس کے قریب گھومتا تھا، مگر وہ نو لفٹ کا بورڈ منہ پر سجائے رکھتی تھی۔ آج بھی جب وہ لوگ شاپنگ کرنے گئے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ جب وہ لہنگے کو ٹرائی کرنے لگی تو وہ ٹرائلر روم میں گھس آیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرے خیال میں کہ یہ لیڈیز کا ٹرائل روم ہے، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اگر اپنی دلہن کو میں ہی پہلے اس لباس میں نہیں دیکھوں گا تو کون دیکھے گا؟ وہ بھونڈا سا جواز پیش کرتے اسے غصہ دلا گیا تھا، جب اگلے ہی پل وہ کس کر اس کی ڈوری باندھتے اسے شش پنج میں مبتلا کر چکا تھا۔ جلدی جاؤ فرحاد، کوئی بھی اس وقت آ سکتا ہے۔ کوئی کیا سوچے گا؟ تمہارا ٹھرک بند تو گھر میں بند نہیں ہوتا، باہر آ کر بھی تمہیں یہ موت پڑ جاتی ہے۔ وہ اس کو چٹکی کاٹتے بولی تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ ظالم، کیوں میری محبت کی دشمن بنی رہتی ہو؟ کبھی تم مجھے بخش دیا کرو۔ وہ شری ہی کیا جو فرحاد کی محبت بڑے موڈ کو پل بھر میں غرق نہ کر دے، وہ منہ لٹکاتے ہوئے بولا تھا، جب اگلے ہی پل وہ اسے ٹرائل روم سے باہر دھکا دے گئی تھی۔ یہ مال کا ٹرائل روم تھا، اس پر میلز یا وومنز کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ ٹرائل روم سے باہر آتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہلکی تھی۔ فریاد بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ جب وہ فریاد کے پاس گئی اور معصومیت سے ایک سوٹ تھماتے ہوئے بولی تھی، فریاد بھائی، یہ جا کر ٹرائی کریں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹرائل روم کا دروازہ لاک مت کریے گا، شاید وہ آپ کی ڈریس دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ ہاتھ سے ڈریس تھام ٹرائل روم میں گیا تھا اور لاک لگانے کی بجائے ٹرائل روم کھلا رہنے دیا تھا۔ دوسری طرف اس نے اپنی آپی کو فرحاد کے پاس بھیجا تھا، یہ کہہ کر کہ شیری اسے ٹرائل روم میں بلا رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تھا وہ دوڑا گیا تھا اور بغیر دیکھے یہ ٹرائل روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ میری جان میں آ گیا، وہ لہک کر کہتا ہوا آگے آیا تھا، مگر فرحاد کو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل پڑی تھیں۔ وہ چیخیں صرف فرحاد کی نہیں، فریاد کی بھی بلند ہوئی تھیں۔ ایک ہی ٹرائل روم میں اپنے بھائی کو دیکھ کر دونوں ہی حواس باختہ رہ گئے تھے اور چلا اٹھے۔ ان دونوں کی حالت پر باہر کھڑی شیریں کہہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ اب تو ہنس کے اس کا پیٹ بھی درد ہونے لگا تھا۔ آج جو اس نے فرحاد سے بدلہ لیا تھا وہ آنے والے کئی دنوں تک یاد رکھنے والا تھا۔ اب تو کئی دن اس کو نیند نہیں آنے والی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ باہر آ کر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا مسز، اس کا بدلہ میں سود سمیت لوں گا، وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے اشارہ کر گئی تھی کہ چلو دیکھتے ہیں کون کس کو تکنی کا ناچ نچاتا ہے۔ وہ بھی اس کو عیاری سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے، آج رخصتی کا دن تھا۔ وہ لال عروسی لباس میں اس وقت فرحاد کے لیے پور سجی کھڑی تھی۔ آئینے میں اپنے اوپر نگاہ ڈالتے اس نے بے سختہ خود کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ بے شک فرحاد کی غربت کے رنگ اس کے چہرے پر چھلکتے تھے، اور یہ سوچ کر ہی کہ آنے والی زندگی وہ اس شخص کے ساتھ گزارنے والی ہے، اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ سوچ ہی اس کے لیے خوش بخت تھی۔ اسے نیچے لایا گیا تھا اور فرحاد کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔
ان کا فوٹو شوٹ بھی ہو چکا تھا۔ نکاح کی رسم تو پہلے ہی ادا ہو چکی تھی، اس لیے فنکشن زیادہ نہ چلا تھا۔ جب وہ اوپر جانے لگا تو اس کے دوست اس کو روک چکے تھے۔ دوسری طرف وہ جو کمرے میں آ گئی تھی، گہری سانس بھرتے پردوں کو اتارا اور پردے کو باندھتے ہوئے ایک رسی کی طرح کھڑکی سے باہر لٹکاتی گئی تھی۔ بھاگ شری بھاگ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ پردے سے نیچے لٹک کر آتے بولی۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں موجود تھی اور اپنی کھڑکی پہ لانگ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ اپنی شادی سے بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پر کودتے سڑک پر بھاگی، ایک گاڑی کو روکتے وہ لفٹ لے کر اندر بیٹھی تھی، مگر وہ اس ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ عین سنسان سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روک چکا تھا۔ جھٹکے سے جھک کے وہ خوف سے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا رنگ سفید ہوا تھا۔ جانا اپنے ہی دلہے سے بچ کر کہاں بھاگ رہی تھی؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا حلق خشک کر چکا تھا کہ وہ دروازہ کھولتے باہر کو باقی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی تھی تو اس کا زبردست تصادم ہوا تھا اس کے چوڑے سینے کے ساتھ، اور اس کی کمر پر اپنی سلگتی ہوئی انگلیاں رکھ کر اس کو اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا اور اس کے لبوں پر شدت سے چکا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دور ہٹانے لگی تھی۔ دور ہٹو! وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مار رہی تھی، مگر وہ اس کے لبوں کا جام پیتے ہی مدہوش ہو چکا تھا کہ وہ ہر حد بھلا گیا تھا۔ نہ میری جان، اتنی جلدی تمہاری جان کی خلاصی نہیں کرنے والا میں نے اپنی تیسری شرط بھی جیت لی ہے۔ تمہیں بھاگنے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیا ہے۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے دھوکہ دے کے بھاگ سکتی ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تم میں روح بستی ہے میری، اور اپنی روح کو تن سے جدا ہوتے بھلا میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تبھی میں نے تم پر صبح سے نظر رکھی ہوئی تھی، تمہاری ایک ایک حرکت پر اچھی طرح نگاہ تھی میری، سمجھی تم؟ وہ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے اسے شرم سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا جب وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اور پھر کیا تھا، وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کرتے دوبارہ بڑھا تھا گھر کی طرف۔ آتے آتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں گھر باہر کھڑے سوچ رہے تھے کہ دروازے سے اندر جائیں گے تو بے عزتی ہوگی، اس لیے کیا کرنا چاہیے، دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس اٹھے تھے۔ جب وہ اس کو اپنی کمر پر چڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ پائے چڑھنے لگا تھا، بڑا کہہ رہے تھے، باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہے، ساری ہوا نکل گئی کیا؟ وہ اس کو آہستہ آہستہ پائے پر رینگتے دیکھ طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کتنی مشکل سے پائے چڑھ رہا ہے، پھر بھی اس کو چھیڑنے سے پاس نہیں آئی تھی۔ جب وہ تب کر بولا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی پھول سی لڑکی ایک دم گوبھی کے پھول کی طرح بھاری ہو جائے گی، ورنہ تھوڑی اور ایکسرسائز کر لیتا۔ وہ جلا بیٹھا تھا فوراً تب کر بولا تھا تو وہ کہہ لگا اٹھی تھی، مگر فوراً ہی منہ پر ہاتھ رکھا تھا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو وہ سیدھی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ بیڈ پر تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ فرحاد اسے بیڈ پر ڈال چکا تھا۔ جیسے ہی فرحاد نے اس کے سینے دوپٹے کو الگ کیا تو شری کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ بالاؤز کا گلا نہایت ڈیپ تھا اور اوپر کھسکنے کی وجہ سے اس کی چولی خاصی اوپر چڑھ چکی تھی، اور اس کی بل کھاتی کمر کو دیکھ کر فرحاد کے اندر جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے۔ فرحاد کی گہری نظروں پر شری کا چہرہ شاید پہلی بار لہو چھلکانے کو ہوا تھا، اور وہ اس کی نظروں کی تاب نہیں سہ پا رہی تھی۔ فرحاد نے جھکتے ہوئے اس کی گردن کے نیچے اپنے دہتے ہونٹ رکھے تو شری نے ایک دم گہرا سانس اپنے اندر کھینچا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے شری کی گردن پر ہلکے سے دانت گاڑے تو آنے والے لمحات کو سوچتے ہوئے شری لرزنے لگی تھی۔ آج اگر میری بے قراریوں پر تمہیں درد بھی ہوا تو یہ سب تمہارا قصور ہوگا، کیونکہ تم ہی مجھے اتنی دیر سے خود سے دور رکھے ہوئے تھی۔ فرحاد نے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں دباتے سرگوشی کی تو وہ شرم سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی، جبکہ فرحاد اس کے نرم و ملائم بدن کی نازکی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ شاید پہلی بار شری نے ہوش ہوتے ہوئے خود سے فرحاد کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے تو فرحاد کا دل زوروں سے کانوں میں بج اٹھا۔ فرحاد نے اٹھتے اسے ہر مصنوعی پردے سے آزاد کیا تو شری پاؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ فرحاد ہمیشہ کی طرح فرحاد کی بے باکیوں پر وہ منت کرتے اسے پکار گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر حائل ہوتا چلا گیا۔ پورے کمرے میں ان دونوں کی سانسیں دو کنی کی مانند جلدی ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ بس کرو فرحاد، شری نے ہمت کرتے کہا، جس پر فرحاد نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں سے قفل لگا دیا تھا۔ اب کمرے میں شری کی گٹی گٹی سسکیوں کا شور اور فرحاد کی شدوں کا ارتعاش ایک الگ ہی فسون خیزی سے پیدا کر رہے تھے۔
तुम जितना मुझसे दूर भाग लेती जाना, मगर आना तुम्हें मेरी ही गुर्बत में था। यकीन करो, फूल की तरह समेटूंगा तुम्हें, कभी बिखरने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। वो उसकी आंखों में अरलप रखते बोला तो वो सुकून से उसकी गिर्द बाहें हायल कर गई थी, क्योंकि उसको यकीन था फरहाद ताउम्र उसका साथ निभाएगा। अगले ही दिन उससे उससे चला भी नहीं जा रहा था जब वो कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से फरहाद को देख रही थी, जिसने सुबह उसको उठने के काबिल भी ना छोड़ा था। अब भी वो बड़ी मुश्किल से उसका हाथ थाम कर नीचे आई थी। खैर तो है शीरी बीबी, क्या कहीं दर्द हो रहा है? अरूबा ने उसके करीब आते हुए आंखें पटपटाते हुए कहा था, जिस पर वो अपनी बहन को घूर कर रह गई थी। अच्छी तरह जानती थी यह जालिम की अगली रात क्या हाल होता है, फिर भी उसको यूं पूछ रही थी जैसे उससे बढ़कर अनजान कोई हो ही नहीं। अरे आप भी ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। क्या फरियाद भाई ने आपको अच्छे से यकीन नहीं दिलाया था? मुझे तो लगता है कि रोज़ आपकी मेरी वाली हालत होती है और फिर भी मुझसे पूछ रही हैं। वो अपना चेहरा थपथपाते हुए उसको अपने निशाने पर रखते हुए बोली, जिस पर चेहरा सुर्ख हुआ था और गले अगले ही पर फरियाद को खांसी लगी थी। अरे भैया क्या हो गया है? मर्द बनो मर्द, ऐसी बातों से घबराते नहीं हैं। फरहाद ने अपने भाई की कमर पर थपकी देते हुए कहा था, जो उसे खूनखार निगाहों से देखने लगा था। अगले ही पल कुछ सोचकर उसकी आंखों में शरारत छलकी थी। आज तो तुम दोनों का वलीमा है, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जिस पर वो सर धुंधे लगा था। हाँ है तो, इसमें बड़ी बात क्या है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, जब वो अगले ही पल फरियाद महज मुस्कुरा दिया था। कुछ नहीं, तुम्हारे लिए आज एक गिफ्ट प्लान किया है ना मैंने, वो उसको जताते लहजे में बोला था, जब शीरीं के भी कान खड़े हुए थे। ऐसी बात है क्या भैया? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जिस पर वो सर इस बात में हिला गया था। हाँ यकीनन, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगा, वो हाथ खड़े करते हुए बोला था। आज रात वलीमे पर भी वो दोनों नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। शीरीं ने सिल्वर ग्रे कलर की मैक्सी पहन रखी थी, साथ में डार्क ब्लू कलर के स्टोन्स वाली ज्वेलरी, जिसने उसको जगमगा कर रख दिया था। उसका हुस्न आंखों को खेज करने वाला था। ये तो फरहाद की आंखें देख कर ही बता रही थी कि आज वो फिर किस बुरी तरह उसका दीवाना हुआ पड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि ये फंक्शन यहीं तमाम हो जाए और वो उसका हाथ थाम कर सबके बीचों बीच ले जाता उसको अपने कमरे में, मगर उसको ये जालिम दुनिया की रस्म भी तो निभानी थी। तभी मुंह बना कर बैठा था जब फरियाद उसके करीब आया था। अरे बड़ी उदास क्यों होते हो? आज की पूरी रात है तुम्हारे पास, वो उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोला, जिस पर वो चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाया था, मगर नहीं जानता था कि घर जाकर कौन सा बड़ा इनाम उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर घर वापस जाने लगे तो वो उसको मैंने खेड़ी से बोला था, आज जिस कदर तुम खूबसूरत लग रही थी, इतनी ही मुश्किल से मैंने खुद पर काबू किया था तुम्हारे करीब आने से, वरना यकीनन तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाता और तुम फिर मुझे ही कोसती। वो उसको ज़ेरे निगाहों से देखता हुआ बोला, जिस पर आईब्रो उचका कर रह गई थी। है हिम्मत मेरे करीब आने की तो करीब आकर दिखाओ। वो गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी उसके कान में सरगोशी करते बोली, जब वो उसे चैलेंजिंग अंदाज में देख कर रह गया था और एक नज़र आगे बैठे अपने भाई भाभी को देखा था, और अगले ही पल वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उस पर झुका, जबकि वो सेकंड की बात थी। वो दंग रह गई थी कि ये वो क्या कर गया था। गाड़ी में बैठे बैठे उसने तीर की तेज़ी से उन दोनों के दरमियान देखा था कि कहीं उनका ध्यान उनकी तरफ तो नहीं था, जबकि फरहाद उसका सुर्ख पड़ता रंग देख रहा था और खौफ के मिले जुले तासरात उसको मज़ाद दिए कहते, कहा था ना मुझे, मैं फरहाद हूँ, कभी अपनी कही बात से पीछे नहीं हटता और मुझे चैलेंज मत किया करो मेरी जान। वो उसके गाल को खींचता हुआ बोला था जब वो उसे कोहनी रसीद करके रह गई थी। जैसे ही वो वलीमे का ड्रेस चेंज करके आरामदार लिबास में आई तो फरियाद उसे बेड पर आने का इशारा करने लगा था। बेड पर फैल कर लेटते हुए जब दस्तक हुई तो उसने दरवाज़ा खोला, जहाँ सामने फरियाद खड़ा था। क्या भाई, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना कि अरूबा की तबीयत ख़राब है, इसलिए आज तुम दोनों जहाँ को संभालोगे, क्योंकि जहान अपने चाचा चाची के पास रहोगे ना। उसने जहाँ को फरियाद की गोद में ज़बरदस्ती थमाते हुए कहा था, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस उठा था। पीछे वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर जा चुका था।
جبکہ وہ خونخوار نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگا تھا جو اس کی گود میں اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ یار یہ کیا ہے؟ ہماری گولڈن نائٹ تباہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، جس پر وہ مزے سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تھی۔ یہی آپ کی سزا ہے۔ بڑا بن رہے تھے مجھے چیلنج مت کرنا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، سنبھالیے اپنے بھتیجے کو، میں تو چلی سونے۔ وہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹی تھی، پیچھے وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر رہ گیا تھا جب جہان اوں آ کرتے ہوئے فریاد کے چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا۔ چل بیٹا سو جا، یہی تیری قسمت ہے۔ بیوی نے تو منہ نہیں لگایا، تو ہی منہ لگا لے، وہ اس کو اپنے سینے پر لپٹاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پوری طرح اس کے سینے پر پھیل کر سو چکا تھا۔ قسمت ان سب کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ یقیناً آگے جا کر خدا انہیں بھی ایسی اولاد سے ضرور نوازتا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔